اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اس کو کہا جاتا ہے تنزلات ثلاثہ، یعنی قرآن کریم 3 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ من جناب اللہ سبحانہ و تعالی الی اللوح المحفوظ، اور دوسری مرتبہ من اللوح المحفوظ الى بیت العزہ من السماء الدنیا، اور تیسری مرتبہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تیسری مرتبہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم لائے۔ یہ قرآن کا تیسرا نزول تھا، تاکہ جب وہ لوح محفوظ سے بیت العزہ پر آیا تو اس کا بوجھ کچھ کم ہو گیا، اور جب بیت العزہ سے حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس کا بوجھ کچھ اور کم ہو گیا، اور اسی لیے 5 آیتیں عموماً نازل کی جاتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام طور سے حضرت جبریل علیہ السلام جو آیات لے کر آتے تھے وہ 5 آیتیں ہوتی تھی بس۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مثلاً پوری سورت نازل ہو جاتی تھی، مثلا حضرت عائشہ کی برات میں جو آیت نازل ہوئی وہ زیادہ نازل ہوئی۔ کہیں ایسا ہوتا تھا غیر اولی الضرر صرف ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھ دیا جائے۔ یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرماتی ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے اس میں بہت ساری گمراہیاں جہاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں 2 گمراہیاں اور پھیل رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا تنزلات ثلاثہ جو ہے یہ فلسفہ بالکل غلط ہے، کہا کہ قرآن صرف ایک مرتبہ نازل ہو۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نازل ہونا سمائے دنیا سے، اور سمائے دنیا پر لوح محفوظ سے نازل ہونا، انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اور امت میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے تنزلات ثلاثہ کا انکار کیا ہو۔ لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو تنزلات ثلاثہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، قرآن میں سے ایک ہی مرتبہ نازل ہوا۔ اسی طرح ایک ترتیب کے سلسلے میں ایک بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہوا تھا آج سے تقریباً 60 یا 70 سال پہلے۔ آج کے ہمارے فضلاء ان چیزوں سے مواقف ہیں کہ 60 یا 70 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا عنایت اللہ مشرقی۔ عنایت اللہ مشرقی 1888 میں پیدا ہوئے اور 1963 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عنایت اللہ مشرقی کی صورتحال یہ تھی کہ دنیا کے یہ سب سے عظیم جغرافیاتوں تھے، اور انہیں علامہ کہا جاتا تھا، علامہ مشرقی، سب علامہ مشرقی کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے یہ مسئلہ آیا کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد جو قرآن کی ترتیب ہے یہ ترتیب وہی رہنی چاہیے تھی جو نزول کی ترتیب تھی، اور یہ موجودہ ترتیب جو ہے یہ نزول کی ترتیب کے خلاف ہے، یہ نہیں رہنی چاہیے۔ ظاہر ہے بالکل گمراہی کی صحیح، کیوں یہ ترتیب وہ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام آیتوں کی ترتیب اور تمام صورتوں کی ترتیب یہ بالکل وہی ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جو بیت العزہ میں موجود ہے۔ یعنی ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم وہی قرآن کریم پڑھتے ہیں جو بیت العزہ میں موجود ہے، اور وہی قرآن کریم پڑھتے ہیں جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لیکن عنایت اللہ مشرقی نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ ترتیب جو ہے بعد کے لوگوں کی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہی ترتیب ہونی چاہیے،
جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول کی ترتیب رکھی ہے، اور بڑا عظیم فتنہ تھا اس وقت کا. یعنی اس وقت جب کتابوں کو پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء نے کیسے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہوگا. مثلا عنایت اللہ مشرقی اس زمانے کا جغرافیہ کام تھا بہت بڑا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی فن میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے فنون میں بھی مجھے کمال حاصل ہے، اور اسی میں اس کی غلطی ہوتی ہے اور اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے. تو عنایت اللہ مشرقی نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سارے علماء جتنے ہیں جنہوں نے یہ ترتیب پر اصرار کیا ہے، یہ جانے کیا ہندوستان کی جتنی مسجدیں ہیں ان سب کا رخ غلط ہے. کہا بمبئی کی مسجدیں ان کا رخ سومناتھ کے مندر کی طرف ہے، ملتان کی مسجدوں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، اور دلی کی مسجدوں کا رخ یمن کی طرف ہے. اور اس نے بہت ساری مسجدوں کے بارے میں بات کری. اب ظاہر ہے دیکھیے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا وہ. کون تھا؟ جغرافیہ کہاں ہے، اور جغرافیہ پوری رخ متعین کرتے ہیں کسی چیز کا. تو اتنا بڑا شخص جو دنیا کی عظیم جغرافیہ دانوں میں شامل تھا وہی بات کہہ رہا ہے تو علماء میں ہیجان پیدا ہو گیا. ہندوستان میں عجیب قسم کی بے چینی، اضطراب، قلق پیدا ہوا. اس وقت ضرورت تھی کہ علماء کرام آگے بڑھ کر مشرقی کو جاہل قرار دیتے اور ثابت کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں دو عالموں نے یہ فریضہ انجام دیا. ایک مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کے مصنف، اور دوسرے مفتی رشید احمد رضوانی اثر الفتاوی والے. انہوں نے یہ کام کیا کہ جغرافیہ کا گہرا مطالعہ کیا، لیکن نزول کی ترتیب کی حفاظت جب ہوتی جب ہم مشرقی کو جغرافی میں جاہل بنا دیتے، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا. تو مفتی شفیع صاحب نے اور مفتی رشید احمد رضوانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے جغرافیہ پر اتنی محنت کی، ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ فتاوی میں موجود ہے، پوری صورتحال موجود ہے. وہ اتنی محنت کی کہ محنت کرنے کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ مشرقی جس طرح نزول قرآن سے جاہل ہے اور نزول قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسی طرح جغرافی میں بھی جاہل ہے اور جغرافی کے بارے میں بھی اس کو کچھ پتا نہیں. اور پوری عوام کو انہوں نے مطمئن کر دیا اس زمانے میں. دوستوں اور بزرگوں، اگر اس وقت صورتحال یہ ہوتی کہ اس کا مطالعہ نہیں کر پاتے تو قرآن کریم پر اس نے جو اعتراضات کیے تھے خصوصاً نزول کی ترتیب پر، اس اعتراض کو دفع کرنا مشکل ہوتا عوام کے نزدیک، اور عوام بہت ساری گمراہ ہو جاتی. اب ان دونوں حضرات نے محنت کر کے عوام کو مطمئن کر دیا اور سب مطمئن ہو گئے. اور مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی مشرقی دجال، اس کا نام رکھا کتاب کا مشرقی دجال. مشرقی دجال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کی جو ترتیب قائم کی ہے، یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں قائم کی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ ترتیب قائم رہی، اور کسی نے اس ترتیب میں کوئی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا. اس لیے آج اگر مشرقی شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے تو یہ جاہل گمراہ ہے، اور اس کی باتوں کو ہم ترکاہ کے برابر کی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد الحمدللہ یہ فتنہ سر پڑ گیا، اور اس کے بعد سے آج تک کسی نے اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک اہم ترین موضوع ہے نزول قرآن کا. اس کی ذہن میں اور بہت ساری چیزیں بھی آتی ہیں. مثلا علماء نے اس کے ذہن میں اس پر بحث کی ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا
تو آسمانوں سے جب نازل ہوا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اور جو لوگ منکرین اس کا انکار کرتے ہیں کہ اوپر سے کوئی چیز نازل نہیں ہو سکتی، تو ان کو جوابات دیے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہو سکتی، تمہارے دلائل غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جب وہ کسی چیز کو نازل کرے گا تو نازل کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا، اور قرآن آج تک اسی شکل میں موجود ہے۔ دیکھیے قرآن کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے اس طرح نازل کیا اور امت مسلمہ کی توجہ قرآن کی طرف ایسی کر دی کہ دنیا کی کسی قوم کی توجہ اپنی کتاب کی طرف ایسی نہیں کی۔ آپ دیکھیے علماء نے کتنے کام کیے قرآن کریم پر، کہ قرآن کی تاریخ تدوین کیا ہے، نزول کی تاریخ کیا ہے، وحی کس طرح اترتی تھی، قرآن کس طرح جمع کیا گیا، حضرت ابو بکر نے کس طرح جمع کیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں کیسے جمع ہوا، قرآن پر کس نے اعلان لگائے، قرآن کی تقسیم پاروں میں کس نے کی، قرآن کریم کو ارباع اور انصاف میں کس نے تقسیم کیا، قرآن کریم میں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، قرآن میں محکم کیا ہے، قرآن میں متشابہ کیا ہے، قرآن کا اعجاز کیا ہے، قرآن کی بلاغت کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ ساری وہ درسیں ہیں کہ علماء اکرام نے پوری امت کی طرف سے قرآن پر غور کرنے کا حق ادا کر دیا، کوئی شبہ نہیں۔ دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ ہمارا قرآن کریم تو آج تک محفوظ ہے اللہ کے فضل سے۔ دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ سب سے بڑا دعویٰ یہودیوں کا ہے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس توریت موجود ہے۔ صورتحال یہ تھی اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب 600 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے تو 600 سال کے بعد یہودی علماء میں سے بھی کسی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے نبی پر توریت نام کی کوئی کتاب نازل ہوئی، یعنی صرف 600 سال میں اپنی کتاب کو بھی بھول گئے، کتاب غائب بھی ہو گئی، کتاب ناپید بھی ہو گئی، اور صرف ناپید نہیں ہوئی بلکہ ان کے ذہنوں سے محو ہو گئی، اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے نبی پر توریت نام کی کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اور یہ جو توریت چل رہی ہے اس کا عجیب و غریب قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ربی جو تھا وہ بیت المقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کی مسجد اقصی جو ہے اس جگہ جو عمارت تھی اس کی ایک دیوار گر گئی، اس میں سے ایک کتاب نکلی جو توریت تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے علم حدیث میں اسے وجادہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز نکل آئے لکھی ہوئی تو اسے وجادہ کہتے ہیں جس کی کوئی سند نہ ہو۔ تو وجادہ پر ہم لوگ اعتبار زیادہ نہیں کرتے تک کہ اس کی سند ثابت نہ ہو جائے۔ یہودیوں کی پوری کتاب وجادہ ہے، یہاں کس نے رکھی، کیا واقعتاً یہ توریت ہے؟ اگر توریت ہے تو یہ دیوار میں دفن کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کون لوگ تھے جنہوں نے دفن کی؟ اور اگر یہ وہی توریت ہے تو اس کی سند کیا ہے؟ کس نے مدون کی؟ کون ہے جس نے یہ دیوار میں اس کو دفن کر دیا؟ یہودیوں کی پوری تاریخ اس کا جواب نہیں دے سکتی، اور ان کی توریت یہی ہے، یہ چند احکام کا مجموعہ ہے بس۔ عیسائیوں کا حال اور عجیب و غریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، ظاہر ہے انجیل قرآن نے بتایا کہ انجیل نازل ہوئی۔ اب انجیل اگر محفوظ ہوتی تو انجیل ایک ہوتی جیسے کہ قرآن کریم ایک ہے، لیکن انجیل 4 ہے اس وقت۔ لوکا کی انجیل الگ ہے، مرقس کی الگ ہے، متی کی الگ ہے، یوحنا کی الگ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انجیل محفوظ ہے تو اگر محفوظ ہے تو یہ 4 انجیلیں کیوں ہیں؟ اور 4 انجیلوں میں تضاد پایا جاتا ہے، پورا تضاد ہے۔
جیسے کہ آج سے تقریباً 170 سال پہلے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا رحمت اللہ کرانوی کا. مولانا رحمت اللہ کرانوی ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ اس وقت ہم حالت ایمان میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں مولانا رحمت اللہ کرانوی کی کوشش کا دخل ہے کہ وہ کوئی بیجا بات نہیں ہوتی. مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کے لیے 2 وقت بڑے خطرناک آئے. اگر اس وقت 2 شخصیتیں پیدا نہ ہوتی تو ہندوستان میں اسلام کی تاریخ بدل جاتی. پہلا وقت ہے کہ جب اکبر نے دین الہی قائم کیا اور اکبر گمراہ ہو گیا اور اس نے نیا دین گڑھ لیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الحسانی کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ دوسرا وقت وہ ہے کہ جس وقت انگریز ہندوستان میں آئے تو انگریزوں نے آ کر جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا علماء کی تقریروں میں بہت زیادہ کہ لارڈ میکالے یہ کہتے تھا کہ ہم ہندوستان میں ایسی نسل پیدا کر دیں گے کہ جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے تو یقیناً ہندوستانی ہوگی لیکن فکر کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے ثقافت کے اعتبار سے وہ انگریز ہوگی. تو ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن کریم تھا اور وہ قرآن میں شک اور شبہ پیدا کرنا چاہتے تھے. تو اس زمانے میں ایک پادری لارڈ میکالے آیا. لارڈ میکالے لندن سے آیا, بڑا گھاٹ پادری تھا, پورے ہندوستان میں تقریر کرتا تھا, علماء کو چیلنج دیتا تھا اور اس کی ضرورت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر وہ مسلمانوں کو چیلنج دیتا تھا, تقریریں کرتا تھا ان کے خلاف. لیکن علماء کتراتے تھے, اس وجہ سے نہیں کتراتے تھے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کا فضل ہے امت مسلمہ میں ہر زمانے میں ایسے علماء رہے کہ جو تمام فتنوں کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. لیکن وہ کتراتے اس لیے تھے کہ اس وقت ان کی حکومت تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی پریشانی میں نہ آ جائے. جیسے کہ اس وقت یوگی اور مودی کی حکومت ہے تو ہم لوگ کتراتے ہیں. اگر یہ کوئی شرارت کرے تو ہم کتراتے کہ چھوڑو پکڑیں بھونکنے کو. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایسا جواب ہے کہ منہ بند ہو جائیں گے قیامت تک کے لیے. تو بہرحال جب اس کی ضرورت اتنی بڑی کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر وہ تقریر کرنے لگا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا تو مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور مناظرہ ہوا اکبر آباد میں. 4 دن تک مناظرہ چلا, 5 دن کا مناظرہ تھا. اکبر آباد میں مناظرہ ہوا. مناظرے کی شرط یہ تھی کہ اگر مولانا رحمت اللہ کرانوی ہار جائے تو پادری فائنڈر کے ہاتھوں پر اسی وقت عیسائیت کو قبول کریں گے, اور اگر عیسائی پادری فائنڈر ہار جائے گا تو سب کے سامنے مولانا رحمت اللہ کرانوی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے. اور موضوع یہ تھا کہ تم قرآن کی صداقت ثابت کرو, ہم انجیل کی صداقت ثابت کریں گے. یہی موضوع ہے. 4 دن مناظرہ چلا. مناظرے کا نتیجہ کیا نکلا؟ پادری فائنڈر نے مرتے دم تک مناظرے سے توبہ کر دی. مناظرے کا نتیجہ یہ نکلا. اور عیسائیوں کی تاریخ میں, یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں, اور عیسائیوں کی تاریخ میں یہ واقعہ بڑی اہمیت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور عیسائیوں نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ اس موقع پر پادری فائنڈر نے جو کم علمی اور جہالت کا ثبوت دیا اور مسلمانوں نے جو اپنی لیاقت, مہارت اور رسول فی العلم کا ثبوت دیا, اس کی وجہ سے ہماری عیسائیت کی تحریک کو گہرا دھکا لگا اور اب اسے پٹری پر لانے کے لیے ہمیں زمانے تک محنت کرنی پڑی. مناظرہ ہوا. 4 دن جب مناظرہ ہو گیا تو 4تھے دن پادری فائنڈر نے کہا کہ ہاں
یہ تو بات ماننی ہی پڑے گی کہ انجیل میں 8 جگہ پر تحریف ہوئی ہے. قرآن کی تحریف تو وہ ثابت کر نہیں سکا، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ قرآن اس میں انجیل میں 8 جگہ پر تحریف ہوئی ہے. مولانا رحمت اللہ کرام نے کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا، قرآن کی صداقت ثابت ہو گئی اور انجیل کی تحریف کو میں نے ثابت کر دیا، آپ نے اعتراف کر لیا، اب آپ میرے ہاتھ پر ایمان لے آئیں. اور ریفائنڈر نے کہا کہ ابھی 1 دن اور ہے، آپ تھوڑا مجھے مہلت ہے. جب 5واں دن آیا تو 5ویں دن جا کر اسٹیج سجا. مولانا رحمت اللہ کرام بھی اپنے اسٹیج پر بیٹھے اور ادھر پادری فنڈر کا اسٹیج تھا. بہت دیر تک جب وہ نہیں آیا، یہ انتظار کرتے لوگ آیا ہی نہیں. تو جب بہت دیر تک نہیں آیا تو اس کی قیام گاہ میں پتہ کرایا کہ کہاں کیوں نہیں آتا. تو معلوم ہوا کہ پادری فنڈر رات کے اندھیرے میں یہاں سے فرار ہو چکا ہے. تو اس وقت قرآن کریم کی صداقت پر مولانا رحمت اللہ کرام بھی نے ایسی تقریریں کی کہ مسلمانوں کا ایمان قرآن کی ابدیت اس کی صداقت پر ایسا جم گیا اور قرآن کریم پر ایمان اتنا گہرا ہو گیا کہ تمام تر مظالم کے باوجود اور عیسائیوں اور انگریزوں کے ظلم کے باوجود مسلمانوں میں ارتداد کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اگر مولانا رحمت اللہ کرام بھی قرآن کریم کے موضوع پر مناظرہ ہار جاتے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. آسان نہیں تھا اس وقت سنبھالنا. پھر دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس صداقت کے ساتھ ایک چیز اور بھی سمجھنی چاہیے کہ عیسائیوں کی جو 4 انجیلیں ہیں، ایک انجیل آج سے تقریباً 150 سال پہلے ملی ہے. اس انجیل کا نام ہے انجیل برنباس. انجیل برنباس. دیکھیے برنباس جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی حواری تھے. یعنی ان کا مقام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. تو برنباس سب سے قریبی صحابی ہیں. ان کی انجیل آج سے تقریباً 150 یا شاید 250 سال پہلے ملی ہے. اور جب وہ چھپ گئی انجیل تو عیسائیوں کی تاریخ میں زلزلہ پیدا ہو گیا. پورا یورپ ہلنے لگا. عیسائیت کی جو عمارت 4 انجیلوں پر ٹکی ہوئی تھی یہ اس طرح زمین بوس ہونے لگی. کیوں؟ وہ انجیل جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ انجیل تسلیس کے عقیدے کا انکار کرتی ہے. عیسائیوں کا عقیدہ تسلیس کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور باری تعالیٰ تینوں مل کر ایک ہیں اور تینوں خدا ہیں. 3 سے 1 سے 3 ہو کر بھی ایک ہے اور 1 ہو کر 3 ہے. یعنی یہ وہ عقیدہ ہے کہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اور عیسائی جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ متشابہات میں سے ہے. ان سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی اسے سمجھائیے کیا متشابہات میں سے ہے، تمہارے یہاں بھی متشابہات ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں عقائد میں کوئی متشابہات نہیں ہے. سیدھے عقیدے ہیں ہمارے یہاں کہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. عجیب غریب ان کا عقیدہ ہے. تو حضرت برنباس کی انجیل اس کی تردید کرتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی بات بتاتی ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام پر بھی روشنی ڈالتی ہے اور ایسی تعلیمات پیش کرتی ہے جو تعلیمات قرآن کریم کے مطابق ہے. تو جب یہ انجیل سامنے آئی اور عیسائیوں میں زلزلہ پیدا ہوا تو عیسائی مصنفین اور بڑے بڑے راہبان نے بات کہی کہ اس انجیل کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ انجیل کسی مسلمان نے لکھ کر برنباس کی طرف منسوخ کر دی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب انہوں نے یہ بات کہنے کو تو کہی، لیکن اس کا جو جواب مسلمانوں نے دیا ہے وہ جواب ایسا تھا کہ عیسائی اس جواب کو سن کر آج تک خاموش ہے.
ایک مسلمان مصنف کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس انجیل کا عیسائیوں نے کہا تھا کہ تاریخ میں اس انجیل کا کوئی ثبوت نہیں. اگر یہ انجیل ہوتی تو تاریخ میں ثبوت ہوتا اس کا. اس لیے کسی مسلمان نے لکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی طرف منسوخ کر دی ہے. تو مسلمانوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بہت مصنف جو بہت زیادہ گہرے علم رکھتے تھے انہوں نے عجیب بات کری. انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم صرف اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالی کی انجیل موجود تھی یا نہیں تاریخ میں. کہا تم یہ کہتے ہو تاریخ میں موجود نہیں تھی. ذرا اپنی فلاں تاریخ کھولو کہ اس زمانے میں جب انجیل برنباس نکلی تو عیسائیوں میں بے چینی پیدا ہوئی اور انجیل برنباس ہی کے لیے عیسائی راہب اور پیپ نے بیت المقدس میں ایک کانفرنس بلائی اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 30 سال پہلا ہے. حضور کی ولادت مبارکہ سے 30 سال پہلے انہوں نے کانفرنس بلائی اور یہ طے کیا کہ آج کی تاریخ سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ انجیل برنباس منسوخ ہے اور عیسائیوں میں صرف 4 انجیلیں چلیں گی جو آج تک چلتی چلی آ رہی. تو اس مسلمان نے پوچھا کہ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ کون سا مسلمان تھا کہ جس نے اپنے نبی کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو کر انجیل برنباس لکھ لی اور برنباس کی طرف منسوخ کر دی. وہ کون سا مسلمان تھا جو اپنے نبی سے پہلے پیدا ہو گیا؟ دیکھیے جواب تو ایسا ہی دیا جائے. اگر کوئی ہم اس کا جواب کوئی اور دیا نہیں جا سکتا تھا. کوئی آدمی جس طرح جواب مانگتا ہے جواب ایسا ہی دیا جاتا ہے. یعنی اس کا آپ خود یہ سوچیے کہ جس نے جواب دیا ہے اس نے تاریخ کا کتنا مطالعہ کیا ہو. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جواب آسانی سے مل گیا ہوگا؟ نہیں. تاریخ کے اوراق کے اوراق الٹ دیے ہوں گے, دفتر کی دفتر اس میں کھانا دیے ہوں گے, تب کہیں جا کر یہ جواب اسے ملا ہوگا. معمولی بات نہیں ہے اسلام کا دفاع کرنا. جو لوگ اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو وہ کتنی پریشانی سے جھوجتے ہیں تو وہی جانتے ہیں. کبھی کبھی مخالف ایسا اعتراض کرتا ہے کہ آسان نہیں ہوتا اس کا جواب دینا, تو اس موقع پر کام چلا کر لے جانا اور پھر جواب تلاش کر کے دے دینا, یہی چیز ہوتی ہے. تعلق غرض دوستوں اور بزرگوں, قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور یہ ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہے اور دنیا کی کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس پر سینکڑوں عقلی میں نقلی دلائل دی جا سکتے. یہ تو موجود ہے. لیکن صورت حال یہ ہے کہ ہم قرآن کی حقانیت کو جبھی سمجھیں گے جبکہ ہم ان کتابوں کو بھی جانتے ہیں. ہم قرآن کریم کی صداقت, قرآن کریم کی عظمت, قرآن کے جلال اور اس کے روح کو جبھی سمجھیں گے جبکہ ہم ان کتابوں کی تاریخ سے واقف ہوں. اگر تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تو کبھی نہیں سمجھ سکتے. ایک زمانہ یہ تھا کہ ہمارے نصاب تعلیم میں یہ چیزیں داخل تھی. یعنی نصاب تعلیم میں ہمیں توریت بھی پڑھائی جاتی تھی اور توریت کے جتنے بھی خلا ہیں نقائی سے ان سب کی نشاندہی کی جاتی تھی. نصاب تعلیم میں انجیل بھی پڑھائی جاتی تھی اور انجیل کے جتنے خلا ہیں ان سب کی نقائی, ان سب کی نشاندہی اور پھر قرآن کریم سے ان کا موازنہ کیا جاتا تھا نزول سے لے کر تدوین تک. دیکھیے نزول سے لے کر تدوین تک قرآن کریم سے موازنہ کر لیجیے. ان کتابوں کی کوئی اہمیت قرآن کریم کے سامنے نہیں ہے
اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر قرآن کریم کی صحیح اہمیت ہمارے سامنے آتی تھی. حضرت خانوی کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی نوعیت کا کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب جو ہمارے سلسلے میں آتے ہیں، شاہ اسحاق صاحب جو حدیث کے سلسلے میں آتے ہیں، ایک مرتبہ انہیں ایک پادری نے چیلنج کر دیا کہ آپ قرآن کریم کی صداقت ثابت کریں، میں انجیل بھی کروں گا. حضرت شاہ اسحاق صاحب نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، مناظرہ طے ہو گیا. شاہ اسحاق صاحب نہایت بھولے بھالے آدمی تھے. مناظرے میں قابلیت کے ساتھ بہت تیزی اور تحواری چاہیے. مناظرے میں صرف علم سے کام نہیں چلتا، مناظرہ ایک فن ہے پورا. تو ان کے شاگردوں کو یہ اندازہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت شاہ صاحب مناظرے میں ہار جائیں. کیوں؟ وہ شریف سیدھے آدمی ہیں اور یہ پادری جو ہے گھاگ ہے، پورے مکار ہیں. تو وہاں جا کر بہت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت والا، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ کو تو بعد میں مناظرہ کرنا ہے، آپ سے پہلے تو ہم خدام موجود ہیں، ہم کریں گے مناظرہ. جب ہمارے قابو سے بات نکل جائے گی تو پھر آپ کریں. مقصد یہ کہا ایسے ہی جاتا ہے کسی بڑے سے، ان سے جا کر یہ کون سے کہتے تمہارے اس کا مناظرہ نہ تم سیدھے آتی ہو، جا کر اسی طرح بات کی جاتی ہے. تو حضرت شاہ اسحاق صاحب نے کہا کہ نہیں، مناظرہ نہیں کروں گا. اب ظاہر اس کے بعد تو بولنے کا موقع نہیں تھا. تو شاہ اسحاق صاحب نے مناظرے کے دن جب مناظرہ شروع کیا تو ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ انجیل اور توریت پر انہوں نے ایسی مارکت الآراء اتنی محقق تقریر کی کہ ہم سب انگشت پلندہ رہ گئے. اور اس لیے حیرت ہوئی کہ کبھی اس سے پہلے ہم نے ان کی زبان سے یہ موضوع نہیں سنا تھا، نہ کبھی یہ معلومات سنی تھی، اور نہ کبھی ہم نے مطالعہ کرتے ہوئے انہیں دیکھا تھا. حضرت شاہ اسحاق صاحب نے جب یہ بہت ہی مارکت الآراء تقریر فرمائی، پادری ہار گیا اور مناظرہ جیت کر ہی آ گئے. تو ہم نے بعد میں جا کر کہا کہ حضرت سچی بات یہ تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ مناظرہ ہار جائیں گے، تو اس لیے ہم نے وہ تجویز پیش کی تھی. لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو ایسی مارکت الآراء تقریر کی ہے، تو اس تقریر کا آخر آپ نے اس کی تیاری کب کی ہے؟ ہم نے نہ مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا، نہ آپ کی زبان سے کبھی اس طرح کی باتیں سنی. تو حضرت شاہ اسحاق صاحب نے کہا کہ تیاری نہیں، بلکہ ہمارے زمانے میں یہ نصاب تعلیم کا جز تھا، اور مجھے اسی زمانے کی یہ ساری معلومات تقریر یاد تھی، اور وہی تقریر میں نے آج کر دی. اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب تک ہم ان کتابوں سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم قرآن کی صداقت کو بھی ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے تمام مباحث میں جب نزول قرآن کی یہ ساری بحث ہوئی تو اس میں شروع ہی سے یہ بات چلی کہ نزول قرآن میں، قرآن کے نزول میں اور کتابوں کے نزول میں کیا فرق ہے، قرآن کی تدوین میں اور کتابوں کی تدوین میں کیا فرق ہے، قرآن کی طرف امت نے جو توجہ دی ہے وہ اس قوم میں توجہ کیوں نہیں دی، ان کے پاس کتابیں کیوں موجود نہیں رہی. سوچنے کی بات ہے، یہ موضوع ہے بہت اہم. اگر ہم اس موضوع کو اس طرح لے کر چلیں گے تو پھر قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی صداقت ہمارے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے. آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی پادری آ جائے اور علماء کو للکار کر سب خاموش ہو جائیں گے، ایک نہیں بولے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تیاری نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے جنہوں نے انجیل کو پڑھا ہے، کتنے ایسے جنہوں نے توریت کی شکل بھی دیکھی ہے، کچھ بھی تیاری نہیں ہے بالکل بھی. ظاہر قرآن کی صداقت کو آپ ثابت کیسے کر دیں گے؟ اگر آپ کی تیاری ہوگی یا موٹی باتیں بھی آپ جانیں گے تو آپ واضح طور سے کیسے کہیں گے کہ میاں تم توریت کی بات کرتے ہو، 600 سال کے بعد توریت کا وجود نہیں تھا اور آپ کا آج تک 1400 سال تک موجود.
تم انجیل کی بات کرتے ہو، انجیل تو 4 ہیں اور 5ویں آ گئی، اور اللہ کا فضل رہا تو 6 بھی آ جائے گی۔ تو 5ویں آ گئی، 4 چلی آ گئی اور 5ویں انجیل آ گئی، لیکن قرآن ایک تھا، آج بھی ایک ہے اور قیامت تک ایک ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں کوئی شبہ پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی وہ اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی اس حقیقت کا مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، کر کے دیکھ لیا لوگوں نے مقابلہ اور اپنی انگلیاں زخمی کر لی، سر زخمی کر لیے، اور قرآن کریم کی حقیقت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے شاید، اور ہم نے ارادہ یہ کیا تھا کہ بس 1 گھنٹہ سے زیادہ ہے۔ اس کا ارادہ تو بہت زمانے سے تھا اور میں یہ سوچتا تھا یعنی اس کا علوم القرآن کے یہ سلسلہ شروع کرنے کا، لیکن اللہ کو اس وقت منظور ہوتا ہے، اسی وقت سلسلہ شروع ہوتا ہے، ورنہ میرا ارادہ تقریباً آج سے 15 سال پہلے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم القرآن کا یہ سفر جو میں نے شروع کیا تو اس کا تذکرہ ضروری ہے کہ اس کے جو محرک ہیں وہ ایک عالم تھے، حضرت مولانا محمد عادل صاحب سمری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ندوۃ العلماء میں تفسیر کے استاد تھے بہت بڑے، اور تفسیر کا ان کا ایسا ذوق تھا کہ 24 گھنٹے میں تقریباً 16 گھنٹے مطالعے میں گزارتے تھے۔ دیکھا ہے ہم نے، یعنی وہ ہمارے ماموں تھے، ہم گھر کے آدمی ہیں، ہم نے ان کی گھریلو زندگی دیکھی ہے، تو ان کا یہ ذوق تھا، انہوں نے تقریباً 2-3 گھنٹے بیٹھا کر مجھے سبق پڑھاتے تھے وہ، اور جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب مہیا کرتے تھے۔ تو اسی کی وجہ سے علوم القرآن کا جو سلسلہ ہے یہ کھلا ذہن تھا، اور ارادہ یہ کیا کہ فضلہ کے لیے یہ شروع کیا جائے۔ اس سے پہلے یہ دوسری جگہوں پر شروع ہو گیا، یعنی گجرات میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہم نے جا کر شروع کیا، گجرات والوں کا اصرار تھا تو وہاں علوم القرآن پر تقریباً 3 گھنٹے کا محاضرہ ہوا۔ پھر سورت میں یہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں پر بھی تقریباً 2 دن محاضرے چلے۔ تو اس کے بعد یہ سوچا کہ جس جگہ ہمارا مدرسہ ہے کیوں نہ یہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو آج اللہ کے فضل سے یہ علوم القرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کا موضوع نزول القرآن تھا، اور انشاءاللہ آئندہ جو موضوع آئے گا وہ آئے گا الوحی حقیقتہ وانواعہ، کہ وحی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں، اور علماء نے وحی پر کیا روشنی ڈالی ہے، پچھلے انبیاء پر جو وحی اترتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری اس کی نوعیت کیا ہے، اور خصوصاً علامہ ابن القیم نے ذات المعاد میں جو وحی پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، تو اس موقع پر وہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ اگر آپ کی دلچسپی رہی تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی خدمت، قرآن کے فہم اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا